اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا 7واں رکوع تک ہم نے پڑھ لیا تھا، 8واں شروع کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا سے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے اور صابی ہوئے بدین، ان میں جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہوگا، نہ وہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جس وقت ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا اور تم سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ پختہ لیا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پوری قوت سے لے لو اور اس کا ذکر کیا کرو، اسے یاد کیا کرو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم متقی یا پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم اس چیز سے پھر گئے اس کے بعد، اور اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور بے شک جان لیا تم میں سے ہم نے ان لوگوں کو بھی جو کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کرتے تھے، ہم نے انہیں کہا ذلیل بندر بن جاؤ، اور ہم نے انہیں اس وقت کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اس میں متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی، خواہ وہ کسی دین سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس وقت وہ ایمان کے لے آتا ہے تو اس کے پچھلے سارے اعمال جو ہیں، برے اعمال، وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے، جب بھی وہ جو عمل بھی کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ کا اجر انہیں ضرور ہی ملتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوتا تھا، جب ان کی توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ انہیں مختلف مشکل حالات میں انہوں نے ڈالا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ جیسے کہ طور کا جو ہے پہاڑ ان پر گرنے والا ہو، یعنی یہ چیز کا انہیں خوف ہوا۔ اس ڈپریشن میں اللہ تعالیٰ نے، اس دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے بچائے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک پختہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے اور اسے بھولیں گے نہیں، بلکہ رپیٹ کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، یاد بار بار کرتے رہیں گے، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور یہ قانون ہے، پرہیزگاری کا قانون ہے رپیٹیشن، تذکرہ، ذکر۔ ہم بار بار اللہ کی جانب لوٹتے ہیں، جیسے کہ ہمیں بھی اللہ نے 5 دفعہ ہم پر لازم قرار دے دیا کہ ہم اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر، جو سب سے بڑے ذکر نماز کا، صلاۃ کا ہوتا ہے، اس کی طرف آئیں، تاکہ ہم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ اس کے لیے رپیٹ کرنا انسان کی اس نیچر میں ہے کہ وہ چیز کو بھولتا ہے، لہٰذا اس کے لیے رپیٹیشن سخت ضروری رکھ دی گئی۔ اس کے بعد پھر بھی جو پلٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کا صرف ان پر رحمت اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں پر پکڑتے نہیں ہیں، انہیں ایک مہلت دیے رکھتے ہیں ایک وقت تک کے لیے۔ اسی طرح ان لوگوں پر ہفتے کے دن کے لیے خاص کیا گیا تھا کہ انہوں نے شکار نہیں کرنا، یہ ان کا عید کا دن یا تہوار تھا، ان کے لیے دن یہ مقرر کیا گیا تھا، جیسے کہ ہمارے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا، اور ہمارے لیے بھی جمعے کی نماز کے وقت خرید و فروخت حرام کی گئی۔ اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کر سکتے ہیں، اس وقت کے دوران ہمارے لیے بالکل منع کر دی گئی۔ یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہفتے کے دن شکار منع تھا، انہوں نے اس میں ہیلا بہانہ کرنا شروع کیا۔ وہ جمعے والے دن جال ڈال دیتے اور اتوار والے دن پکڑتے۔
اور کہتے کہ ہم نے ہفتے والے دن شکار تو نہیں کیا، جبکہ وہ جو جال میں ہے ہفتے والے دن جتنی شکار آتا وہ اس میں پھنستا چلا جاتا۔ اس طرح کے ہیلے بہانے وہ کرتے، تالاب بنا دیتے، اس میں سوراخ کر دیتے، پانی ادھر سے چلا جاتا، ان تالابوں میں پانی کے ساتھ ساتھ شکار اکٹھا ہوتا رہتا، اور وہ کہتے ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑا، بلکہ وہ تو اتوار والے دن پکڑتے تھے۔ اس طرح کے ہیلے کرتے، اور یہ طریقہ عقل کا ایسا راہوں کا نکالنا آج بھی ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کر اس کی یوٹیلائزیشن کو حلال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سود، ہمارے آپ اپنی سوسائٹی میں ارد گرد دیکھیں گے کہ اسے پروفٹ کا نام دے کر اسے جائز قرار دے دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سی چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک ہوتے رہنا ہے۔ عقل اس طرح کی کارستانیاں کرتی رہے گی، اور جو ایسا کرے گا، جیسے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور بندر کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی چیز کے سوچے سمجھے بغیر وہ صرف نقل کرتا ہے، اس پر نقل کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ضلالت کا شکار ہو جاتا ہے، خوار ہوتا ہے، عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ وہ بھی بنے تھے، اور آج بھی، اور قیامت تک جو لوگ بھی اس قسم کی روش کو اختیار کریں گے وہ عبرت کا نشان بھی بنیں گے، اور وہ اسی طریقے سے کسی تقلید میں، کسی اسی طرح کے روش کی جو غلط روش ہوگی اس کی تقلید میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جو اس کے ذکر کو لازم پکڑیں گے، اس کی یاد کو لازم پکڑیں گے، نصیحت رکھتی ہے۔ اور جس وقت یہ آگے سے میں شروع کرنے لگی ہوں اس کا اعلیٰ سے، اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی، یہ کہ میں نادانوں میں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کہا انہوں نے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیے کہ ہم پر ظاہر کر دے اس کی کوئی نشانی کہ کیا ہو۔ انہوں نے کہا وہ گائیں نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹا بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پھر کہا ہمارے لیے دعا مانگیے اپنے رب سے، ہمارے لیے ظاہر کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ برے رنگ کی ہو، زرد رنگ کی، اور اس کا رنگ کھلتا ہوا ہو جو دیکھنے والوں کو بہت بھلا لگے۔ کہا انہوں نے ہمارے لیے اپنے رب سے مانگیے کہ ہم پر کوئی اور نشانی بھی ظاہر کر دیں، یعنی کیا کچھ اور ہو۔ بے شک ایسی ملتی جلتی گائے ہمارے پاس ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو بے شک ہمیں ہدایت دے دے گا۔ کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ ہل جوتی ہو زمین میں، نہ پانی دیتی ہو کھیتیوں کو، بالکل درست ہو، اس میں کسی قسم کا داغ یا بیماری کمی نہ ہو۔ پھر کہنے لگے کہ اب تم حق، سچی بات، صحیح بات لے کے آئے ہو۔ بس انہوں نے ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس حصے میں قرآن پاک کی ان آیات میں ان کا رویہ واضح کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے بات کا مذاق، قرآن پاک میں اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیمڈ کیا گیا ہے، جو اللہ کے قوانین کی، اللہ کی باتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ اگر ایسی مجلس میں ہوں تو ان کے پاس بیٹھنا نہ، ورنہ کہیں تم ان میں نہ گن لیے جاؤ، اور اگر بھولے سے بیٹھے رہے تو جو ہی یاد آئے اس وقت وہاں سے اٹھ جانا۔ یہ اتنا برا عمل ہے۔ پھر یہ کہ ہمیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے بلا چون و چرا، بغیر کسی کیل و کال میں، سوالات میں پڑے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم پر واضح کر دیا گیا۔ ہمیں اسلام میں کیل و کال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرما دی۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں بنی اسرائیل والوں نے کیا، انہوں نے جب انہیں حکم دیا گیا تھا ایک گائے کے ذبح کا، تو انہیں گائے پکڑ کے ذبح کر دینی چاہیے تھی۔ یہ بار بار پوچھنا بے ادبی تھا۔
پھر نشانیاں بار بار پوچھنا، اور دیکھیں ان کا طریقہ کار کہ اپنے رب سے دعا مانگی، یہ بھی بے ادبی کا تھا۔ اس کا رنگ کیسا ہو، پھر دیکھیں اس کا عمر، پہلے کوئی نشانی پوچھی، پھر کہا گیا کہ کرو جو تمہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ سے ایک اور بے ادبی کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، اور یہ آپ ڈائلاگ اپنے ارد گرد بھی لوگوں سے سنیں گے، اللہ چاہے گا تو ہمیں بھی ہدایت دے ہی دے گا، جبکہ ہدایت اتنی سستی چیز نہیں ہے، جو اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ انہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا، وہ ایسا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بات دل نخواستہ انہوں نے اس حکم پر عمل پذیر ہوئے۔ اللہ ہمیں اس روش سے جو یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے بچائے، ہمیں اللہ کے قوانین کو، اللہ کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور کیل و کال سے بچنے کی توفیق دے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کے اپنے اعمال کو خراب کرنے سے بچنے کی توفیق دے۔ اسی رکوع سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل سے، بالخصوص یہ کیل و کال کے عمل سے اور بے ادبی کے عمل سے جو اللہ کی بارگاہ میں لوگ کرتے ہیں، اس سے بچا لے، آمین۔